نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قیامہ فمن قام وصام ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیز طلبہ کرام، اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس کا نفل فرض کے برابر کر دیا گیا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رمضان المبارک کے روزے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہیں، تو لہٰذا جو شخص بھی بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو تو اس پر روزے رکھنا فرض ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اعلانات ایسے ہوتے ہیں جو اس امت کے لیے خاص ہیں اور وہ اعلانات رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ انعامات میری امت کے لیے خاص کر دیے گئے۔ پہلا جو اعلان ہے، پہلی جو نعمت ہے، پہلا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس مہینہ میں اپنے کچھ مخصوص بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اپنی رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اور جس کو، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا اللہ کی رحمت کو لینے والے اعمال ہیں یا اللہ کی رحمت سے دوری والے اعمال ہیں؟ اس میں روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اگرچہ اس میں کچھ مشقت ہے لیکن اس مشقت کے بدلے میں جو انعامات اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں وہ دائمی ہیں۔ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس شخص کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے جنت کے لیے کہ ہر روز میرے بندوں کے لیے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے سجتی رہو۔ ہر روز جنت کو روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے۔ تو کیسے کیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھے ہیں۔ تو جس طرح اس کا روزہ فرض ہے، اسی طرح اس کے قیام کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، دن کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، وسننت لکم قیامہ،
اور میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت مقرر کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رات کا قیام کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام وقام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید کرتے ہوئے، خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا کہ یوم ولدتہ امہ، جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی جس طرح آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات کا قیام کرے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ اگر ہم جس طرح پہلے نماز پڑھتے تھے اب بھی اسی طرح نماز پڑھی، جتنی تلاوت پہلے کرتے تھے اتنی ہی تلاوت اب کی، تو ہم نے رمضان المبارک کا کیا مول لگایا، ہم نے رمضان المبارک کی کیا قیمت لگائی؟ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہماری طرف متوجہ تھیں ہم نے ان کی کیا قدر کی؟ ہم نے تو ان کا کوئی حساب نہیں رکھا، ہم نے اس کی تو کوئی قیمت نہیں لگائی۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کمر مبارک کو کس لیتے تھے اور خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی راتوں کو جگایا کرتے تھے کہ یہ اتنا رحمت والا مہینہ ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کے ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک وقت کو قیمتی جانو۔ اور اسی طرح ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیسے اپنا رمضان گزارتے تھے اور ہم کیسے اپنا رمضان گزارتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی وہ اپنا رمضان المبارک کا وہ ضائع نہیں کرتے تھے کہ اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی۔ تو اس لیے اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اور اس میں ایک عمومی طور پر کچھ جو ہے وہ اشکالات لوگوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، تو ان اشکالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تراویح ہے ہی نہیں، اور کچھ جو ہیں وہ 8 بار پڑھنے کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیام کو سنت فرمایا ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ تو بالکل غلطی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت مقرر کیا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام کا، پوری امت کا اجماع ہے اس پر، تو ساری امت وہ اس کے قیام کو سنت مؤکدہ سمجھتی ہے، اور ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ اس کا تو قیام ہے ہی نہیں، تراویح تو سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلطی پر ہوگا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی غلطی پر ہیں، سنت مؤکدہ کو تارک ہوں گے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ عمومی طور پر یہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ جس میں 8 رکعت قیام اللیل کا ذکر ہے، تو اس کو وہ قیام اللیل کو تراویح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے۔ تو 8 رکعت تراویح نہیں ہے، اس لیے کہ تہجد میں اور تراویح میں فرق ہے، مختلف طرح سے اس کے فرق ہے۔ تہجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تراویح کا ذکر کہیں قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تہجد تھی یہ تو یعنی ہجرت سے پہلے یہ فرض تھی، فرض بھی رہی ہے یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کیا، جبکہ جو تراویح ہے یہ سنت ہے، اور جو تراویح ہے اس کا زمانہ ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے۔ اور اسی طرح جو فرض ہے، جو تہجد ہے، وہ تو نفل ہیں، وہ کوئی آدمی جتنے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق کیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، صوبوں میں، جہاں جہاں پر مسلمان آباد تھے، سب کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس کو سنت اور لوگوں کو جمع کیا ہے، گویا کہ یہ بھی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور پوری امت کا جس بات پر اجماع ہو جائے تو وہ اجماع یعنی بذات خود ایک جو ہے وہ دلیل ہے، دلیل شرعی ہے، حجت ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح تہجد میں اور تراویح میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تہجد کی جماعت کہیں سے ثابت نہیں، کسی کے عمل سے ثابت نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، نہ صحابہ کے عمل سے، نہ اولیاء کرام کے عمل سے، جبکہ تراویح کی جماعت وہ صحابہ کرام کے عمل سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طریقہ سے جو تہجد ہے، تہجد سے پہلے سونا بھی ثابت ہے، لیکن تراویح اور عشاء کی نماز کے درمیان سونا اکابرین امت سے، صحابہ کرام سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا پورا تلاوت کرنا یہ تراویح کی ایک باقاعدہ سنت ہے، جبکہ تہجد کے اندر اس طرح کا کوئی التزام نہیں ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھا جائے یا پورا قرآن پاک نہ پڑھا جائے، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا وہ قرآن مجید کا حصہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح وطروں کی جو جماعت ہے وہ تراویح کے بعد خلفاء راشدین کی سنت سے ثابت ہے، جبکہ تہجد کے بعد وطروں کی جماعت کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا تہجد الگ ہیں اور تراویح کی نماز الگ ہے، اور دونوں کو اس طرح سے ملا چلا دینا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تو ثابت نہیں، اس میں پورا قرآن پاک پڑھنا ثابت نہیں، اور اسی طریقہ سے وطروں کی جماعت ثابت نہیں، تو پھر وہ کیوں کرتے؟ تو جن صحابہ کرام سے ہم نے دین لیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے اور اس میں پورے قرآن مجید کو سنا جائے، اور پھر اس کے بعد وطروں کی جماعت ہو اور پورا مہینہ اس کا التزام کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ پورا سال ہم بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہوں، اور اگر ہمیں یہ دستیاب ہے، یہ موقع ملا ہے کہ ہم پورا قرآن مجید سن لیں، تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں وہ کس کام کی ہیں؟ ہماری صحتیں کس کام کی ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، فراغت دی ہے، تو کیا اس اللہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ اس کے سامنے کھڑے ہی ہو جائیں؟ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کتنے خوبصورت اور اچھے انداز سے صاف الفاظ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہمیں اپنا اس بات میں احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا نفس ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکے گا اور ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا کہ ہم اللہ کی اطاعت میں لے کر چلیں گے، اور نفس ہمیں اللہ کی اطاعت سے باغی کرے گا، اللہ کی اطاعت سے دور کرے گا۔ دیکھیے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک دشمن انسان کا شیطان ہے اور دوسرا دشمن انسان کا اس کا نفس ہے۔ تو انسان کا نفس یہ اللہ کی بغاوت کی طرف انسان کو لے کر چلتا ہے اگر اس کو قابو نہ کیا جائے، اور اگر اس کو قابو کر لیا جائے تو پھر یہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو ہم یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں، تو اب دیکھیے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف عمل کرنے سے متوجہ ہوگی یا عمل نہ کرنے سے متوجہ ہوگی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے متوجہ ہوگی یا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے سے متوجہ ہوگی؟ روزہ رکھنے سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی یا روزہ نہ رکھنے سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی؟ تو یہ یقینی بات ہے کہ قیام کرنے سے، تلاوت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، عبادات کرنے سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دیں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ تو اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے، اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔